ہمارے لیے جو معیار ہے، کوئی بھی چیز ہو، کوئی انسان ہو، کوئی فرد ہو، کوئی سائنس ہو، ماڈرن سائنس ہو، انسانی عقل ہو، کچھ بھی ہو، ساری چیزوں کو ہم قرآن حدیث پر پرکھیں گے، جانچیں گے، تولیں گے۔ انسانی عقل کو معیار نہیں بنائیں گے، کسی امام اور پیر کو معیار نہیں بنائیں گے، یا ماڈرن سائنس کو معیار نہیں بنائیں گے کہ دیکھو ہمارا قرآن جو ہے 80% صحیح ہے، ماڈرن سائنس کے مطابق ہے۔ یہ ایک دم بیہودہ کلام ہے۔ یہ آپ کہو کہ ماڈرن سائنس جو ہے 80% ہمارے قرآن کے مطابق ہے، یہ صحیح بات ہے، اور 20% جو ہے سائنس غلط ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے صحیح ہو، نہ صحیح ہو، یا 80% نہ صحیح، آگے چل کر کے اور بھی غلط ہو جائے۔ تو قرآن اور حدیث یہ جو ہے صحیح مسلک ہے، یہ صحیح معیار ہے۔ اہل الحدیث قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اس کو معیار بناتے ہیں، اور قرآن حدیث کی روشنی میں شخصیتوں کو سمجھتے ہیں، نہ کہ شخصیتوں کی روشنی میں دین اور قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے الجرح والتعدیل کے مقدمے میں، جو کہ ان کی ایک بڑی کتاب ہے، باب استحقاق السنہ لمحبی احمد بن حنبل کے عنوان سے کہا ہے کہ سلف کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو دیکھو، یہ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں 4 صدی ہجری میں، کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پر کلام کر رہا ہے، یعنی اوپر الزام لگا رہا ہے، ان کو غلط کہہ رہا ہے، تو اسے متہم سمجھو، یعنی سمجھ لو کہ اس کے اندر گمراہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو دیکھو کہ وہ امام ابو زرع رازی اور امام ابو حاتم رازی پر کلام کر رہا ہے، تو اسے بھی متہم سمجھو، یعنی یہ یقین رکھو کہ ان کے یہاں دینی انحراف پایا جاتا ہے، وہ گمراہی کا شکار ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کے بڑے بڑے علماء مانے جاتے ہیں، امام احمد بن حنبل، ابو زرع رازی اور امام ابو حاتم الرازی، تو یہ لوگ بڑے بڑے علماء ہیں۔ ان کو اگر کوئی برا کہے جو کہ خالص کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو بدعتی ہوتے ہیں، جو تقلیدی ذہنیت رکھتے ہیں، گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، وہ اہل حق کو کبھی برداشت، اہل توحید کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کا اصل جو جھگڑا ہوتا ہے وہ دین اور عقیدے کا ہوتا ہے، وہ دوسری چیزوں کا بہانہ بناتے ہیں، ورنہ اصل جو جھگڑا ہوتا ہے، انہیں اصل جو اختلاف ہوتا ہے وہ عقیدے اور منہج کا ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر وہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ تو کہا کہ ان جیسے علماء پر اگر کوئی جواب دراز کرے تو اسے متہم سمجھو، یعنی سمجھ لو کہ اس کے اندر گمراہی پائی جاتی ہے۔ یہ معاملہ ہر زمانے میں رہا ہے، اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نجات کے طریقے کو اختیار کریں تو ضروری ہے کہ کسی معین عالم کی تقلید نہ کریں، کیونکہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ لوگ دین کے بارے میں اہل علم کی تقلید کریں اس طور پر کہ کسی معین شخص کے لیے تعصب ہے۔ یہاں تقلید سے مراد کیا ہے؟ کسی فرد کے لیے آدمی تعصب کرے اور اس کی تمام باتوں کو بغیر دلیل کے، بغیر سوچے سمجھے مان لے اور اسی کے مطابق عمل کرے، اور اس کے لیے وہ جھگڑا کرے، لڑائی کرے اس کی خاطر۔ تو یہ جو ہے تقلید ہے کہ کسی ایک انسان کو پکڑ لیا جائے امتی میں سے، کسی ایک فرد کو پکڑ لیا جائے اور اسی کی بات کو حق مان لیا جائے، ہر بات کو بغیر سوچے اور سمجھے کہ یہ جو کچھ کہا وہ سب صحیح ہمارے لیے۔ یہ اصل تقلید ہے، اور جو مقلدین ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، کسی ایک شخص کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی باتوں کو صحیح مان لیتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا ہوگا وہ سب صحیح، اور پھر اس کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ قرآن حدیث ہو، کچھ بھی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی، بڑے بڑے علماء محدثین ہو، بڑے بڑے علماء محققین ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی بھی بات ہو، کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ قرآن اور حدیث کو بھی وہ خاطر میں نہیں لاتے ہیں، اس کی بھی تعویلیں کرتے ہیں، اس کو بھی ناسخ منسوخ کر دیتے ہیں، اس کا بھی معنی بدل دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے نہیں، فلاں کے لیے۔ قرآن اور حدیث کو بھی بول دیتے ہیں کہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب کیا رہ گیا؟ وہ ایک اپنے شخص کو جس کو انہوں نے پیر اور امام اور مرشد مان رکھا ہے، اپنا رہبر مان رکھا ہے، اس کے لیے تعصب کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقلید ہے، یہ تقلید ہے، اور یہ چیز اہل حدیثوں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی ہو، اہل حدیثوں کے یہاں کوئی بھی فرد ہو، اس کی بات اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے تو لیں گے، اور اگر نہیں ہے تو اسے محبت سے سائڈ میں کر دیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے کہا تھا کل یؤخذ کلامہ ویترک الا صاحب هذا القبر، واشار الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہیں مسجد نبوی کے اندر محراب نبوی کے پاس بیٹھ کر کے آپ درس دیتے ہوئے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی بھی انسان ہو، اس کی بات آپ لے بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ 100% ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے سچ بات ہی کہتا ہے، 100% قرآن حدیث کے مطابق کوئی کہتا ہے۔ کوئی بھی ہو، اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کی۔ ان نبی کی بات جب آ جائے گی تو وہاں انکار کی گنجائش نہیں رہ جائے گی، لیکن نبی کے علاوہ اگر کوئی بھی انسان ہو، وہاں پر گنجائش ہے، وہاں دیکھا جائے گا، وہاں پرکھا جائے گا، قرآن حدیث پر اسے جانچا جائے گا۔